وجاہت علی شاہ، یہ بتائیے کہ زندگی کو آپ نے کافی اسٹڈی کیا ہے، آپ کو پڑھنے لکھنے کا بھی بڑا شوق ہے، ٹریننگز میں جانے کا بھی بہت شوق ہے. رائٹ ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے اور کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں؟ سر رائٹ ڈائریکشن اصل میں لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. میری خود اپنی پرسنل لائف جو ہے نا، اسی چیز کی وجہ سے ہی رائٹ ڈائریکشن مجھے ملنے کی وجہ سے ہی میری لائف ٹریک پر آ گئی ہے. اچھا، رائٹ. ابھی یہ ہوا اس طرح تھا کہ ایک مینٹور کی ضرورت تو ظاہر بات لائف میں ہوتی ہے ہر بندے کو، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہمیں سمجھنا ہوگا اپنے آپ میں، اپنے آپ سے کسی کو بڑا سمجھنا ہوگا، تبھی جا کے ہماری کہانی کہیں پر بنے گی. گائیڈ لائن تو لینی پڑے گی. ڈیفینیٹلی بالکل. اور یہ کیسی ہوتی ہے، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے. جی. اس سے پہلے اصل میں دیکھیے Alibaba.com، جیک ما فاؤنڈر تھا Alibaba.com کا، انہوں نے کہا تھا کہ the 1000 miles journey start with a single step. جی. But the most important thing is the direction of that step. اگر ایک بندہ ہے enthusiastic ہے، energetic ہے، اس میں بہت زیادہ انرجی ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے پشاور اور نکل پڑا ہے اسلام آباد کی سائڈ پر، تو جتنی بھی انرجی ہو لیکن ڈائریکشن تو اس کی غلط ہے نا، تو اس وجہ سے پشاور تو پہنچ ہی نہیں پہنچ سکتا، بھلے اس کی جتنی بھی انرجی ہو اس کے اندر، تو وہ ویسٹ ہو جائے گی ایٹ دا اینڈ. اور یہ کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہے. آپ کا جو مقصد ہے نا لائف کا، وہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ خواہشات پر مبنی ہونا چاہیے. صحیح. نمبر 1. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ آپ کا یہ جو آپ مقصد بنا رہے ہیں اپنے لیے، اس کو ایک ٹائم فریم کے اندر ڈال لیے. ضروری ہے اور واضح اور ڈیفائن ہونا چاہیے. ادھر میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو بتا دوں کہ اگر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اچھے نمبروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مقصد ہے لیکن ڈیفائن نہیں ہے. ڈیفائن کس طرح ہوگا؟ اگر اسٹوڈنٹ اپنے سامنے یہ ٹارگٹ رکھے کہ مجھے 90% مارکس لینے، تو اس کو ٹارگٹ مل گیا، ایک بینچ مارک اس نے اپنے لیے سیٹ کر دیا. صحیح بات، بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ مقصد آپ کا ایک بڑا ہونا چاہیے. ایک اینٹونی رابنس کہتا ہے کہ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے مقاصد سست ہوتے ہیں. صحیح. اور اکثر لوگ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ صرف اسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے بل پے کرنے ہیں، ہمیں اپنے روزمرہ روٹین میں سے جو ہے نا، منتھلی سیلری میں سے اپنے آپ کو بس کسی طرح نکالنا ہے، اسی سرکل کے اندر ہم انوالو ہوتے ہیں اور باہر نکلتے نہیں ہیں، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے لیس براؤن اس بارے میں بڑی مزے کی بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ موسٹ آف دی پیپل ڈونٹ گیٹ سکسیس ان لائف از ناٹ بیکاز دے ایم ٹو ہائی اینڈ مس، بٹ دے ایم ٹو لو اینڈ ہٹ. یہ لیس براؤن، یہ بڑے مزے کی بات اس نے کہی ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ مثبت سوچ پر ہونا چاہیے، نہ کہ منفی سوچ پر. مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ بیماری سے بچنے کے لیے اس کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صحت مند ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیا بات ہے. میں آپ کی باتیں اتنے غور سے سن رہا تھا کہ ایک وہی تھی، لیکن باتوں کے جو آپ نے جان ڈال دی ان کے اس انرجی نے، جس میں انہوں نے ان تمام الفاظ کو فیل کر کے بولا. جب آپ کسی سبجیکٹ کو اپنے اندر رچا بسا لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں تاثیر بڑھ جاتی ہے. وجاہت علی شاہ، آپ کے لفظوں میں تاثیر ہے، آپ کے کہنے میں اثر ہے. آپ اپنے علاقے کو، اپنی سراؤنڈنگز کو بدلیے اور اپنے ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آواز کی دنیا کے ساتھی ہوں یا آپ کی زندگی کے ساتھی ہوں، ان تمام کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لے آئیے کہ آنے والے وقت میں وہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہت قیمتی بنا ڈالیں اور وجاہت ثوابی آپ کے نام سے مشہور ہو جائے. انشاءاللہ ہوگا اس طرح، کیونکہ ہم ہی اس قوم کے بچے ہیں، اس مٹی کے بچے ہم لوگ. یہ ہمارے ملک کا ہم پر فرض ہے اور یہ حق بنتا ہے ہمارا کہ یہ فرض کو ادا کرے. ہر کوئی بندہ اپنی اینڈ پہ رہتے ہوئے جتنا کچھ سرو کر سکتا ہے وہ کرے. وجاہت علی شاہ، آپ کا بے حد شکریہ. ویلکم. تھینک یو سو مچ.